وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قرآنی قصے کے حوالے سے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قوم عاد کے بارے میں اور حضرت ہود علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ کیسے انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ الحمدللہ 4 قسطیں ہو چکی ہیں، یہ 5ویں اور آخری قسط ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سمجھا دیا۔ سب سے پہلے دعوت دی اللہ کی، اپنی اطاعت کی اور اللہ کے تقوی کی، اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آیا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرو اور میں تمہارے لیے امانت دار بھی ہوں۔ اور دیکھو اے میری قوم، تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے استغفار کرو گے، اس کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے لیے رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ اور دیکھو کبھی یاد تو کرو، تمہیں یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کا جو اس نے تم پر کی، تمہارے لیے باغات بنا دیے، تمہارے لیے نہریں بہا دی، اللہ اکبر، تمہیں طاقت عطا کی، کیا کیا نعمت تمہیں عطا کی گئی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ قوم نے کیا کہا؟ قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں جھوٹا لگتا ہے، تو حماقت والی باتیں کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ تیرے اس بات کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں جو جس دین پر تھے اس دین کو بھی چھوڑ دیں، تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے عذاب سے، تو لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، کوئی آخرت نہیں ہونی، کوئی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخری جو اس سے پہلے پروگرام تھا اس میں جب ہم نے بات کی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم کیسے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں تیری وجہ سے، تیرے قول کی وجہ سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تو ہمارے ان شریکوں کی، جو جن کو تو شریک کہتا ہے، یعنی بتوں کی یا بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی، پہلی قسط میں سمود اور ہتھیار ان کا بڑا بت تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو کہتے تھے تمہیں تو لگتا ہے ہمارے ان بتوں کی مار پڑی ہے، جن کو تو بڑا برا بلا کہتا تھا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، ان کی مار تجھ کو پڑی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہود علیہ السلام لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں ڈراوا دیتا ہے، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، لے آ وہ عذاب۔ اگر تو واقعی سچا ہے، ہم تو سمجھتے تو جھوٹا ہے، ہمیں یقین ہے تو جھوٹا ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو لے آ پھر وہ عذاب، اللہ اکبر۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 39، قال رب انصرنی بما کذبون۔ ہود علیہ السلام نے اب ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ میری مدد کر، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، مجھے تو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بہت تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ یہ پچھتاوے میں پڑ جائیں گے، عذاب دیکھ کے پچھتائیں گے، لیکن پھر کچھ نہیں ہوگا، نادم ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے اپنے اس قول جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تو اگر سچا ہے تو لے آ عذاب، تو یہ پچھتاوا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے وہ عذاب بھیج دیا، حجت تمام ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ النساء آیت نمبر 165، رسولم مبشرین و منذرین، رسول اور اس لیے بھیجے گئے بشارتیں دے کر اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی بھی حجت، اللہ کے ہاں کوئی بھی حجت باقی نہ رہے، حجت پوری ہو گئی۔ رسول نے کام کر دیا اپنا، ہود علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کے ذمہ جو ڈالا گیا تھا پیغام انہوں نے پہنچا دیا، قوم کی خیر خواہی کر لی، سب کچھ کر دیا، قوم کے کڑوے کسیلے جملے سہ لیے، صبر کے ساتھ جمے رہے،
اب اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 58، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا ہُودًا، اللہ فرمانا کہ پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا عذاب کا تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے ان سب کو بھی اللہ نے بچا لیا، برحمت منا، اللہ فرما رہے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ کا فضل ہی ہو تو بچ سکتا ہے کوئی، اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمیں بچائے رکھتا ہے، یقین جانے۔ برحمت منا، اللہ فرما رہے ہیں اپنی رحمت سے، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا جس قوم پر آ رہا تھا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھے عاد جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہمیں تو اللہ نے بڑی قوت دی ہے، سمجھتے تھے کہ ہم جیسی قوت والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ جو ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ تھے عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُولَهُ، اور پھر کیا کیا، انہوں نے نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی اللہ کے رسول کی، اس کے رسول کی یعنی اللہ کے رسول کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور کس کی پیروی کی، اتباع کس کی؟ ہر وہ شخص جو ضدی تھا، بڑے بڑے سردار جو سرکش تھے، لوگوں نے بھی ان کی اتباع کی۔ تو جو لوگ جنہوں نے رسول کی اتباع کی، رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا، رسول کی پیروی کی، ان کو تو اللہ نے بچا لیا۔ اور پکڑے گئے سخت عذاب میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اور پیروی کرنے والے جو ان کی پیروی کرنے والے تھے سرداروں کی، کافر سرداروں کی، سب کے سب اس عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ ہر قسم کا جبار، سرکش اور نعت رکھنے والا، دین سے دشمنی رکھنے والا۔ سورہ الاعراف میں اللہ اس طرح بیان کرتے ہیں، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پس ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے سب کو، جو وَالَّذِينَ مَعَهُ جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ، اور ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، جڑ کاٹ کے رکھ دی جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ہمارے رسول کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، اللہ نے حجت پوری کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ احقاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا لے اپنا عذاب، اللہ فرما رہے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 میں، فَلَمَّا رَأَوْهُ، پھر جب انہوں نے دیکھا، عارضم، پھر انہوں نے جب ایک بادل کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا آسمان سے، اللہ اکبر، کہنے لگے یہ بارش تو ہمارے لیے رحمت والی ہوگی۔ یہ بادل تو عذاب کا بادل چڑھ رہا تھا، عذاب کے اثار شروع ہو رہے تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے رحمت والی بارش لے کر آنے والے بادل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو وہی چیز ہے، وہی عذاب جس کے لیے تم نے جلدی میں چاہیے تھے کہ لے آ عذاب ہود۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک ایسی ہوا، ایسی کالی ہوا جس میں دردناک عذاب تھا، جس نے ہر چیز کو اکھاڑ کر رکھ دیا، تباہ کر دیا اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس ہو گئے وہ اس طرح کے جیسے گھروں میں کوئی ایسے ان کا حال ہوگا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرما رہے ہیں اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ بادل جب چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، تو لگتا ہے خوشخبری والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل چڑھتے تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثار آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں ڈر لگتا، یقین جانے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں ہیں، شفاعت کا جھنڈا، حوض کوثر، مقام محمود، اللہ اکبر، ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کسی بات سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس اصل بات یہ ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس بادل کو ہمارے لیے عذاب والا نہ بنانا بلکہ رحمت والا بنا دینا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے وفی عادن، اور رات جب ہم نے ان کی طرف ارسلنا علیہم الریحا، جب ہم نے ان کی طرف بھیجی ایک ہوا،
بانج کر دینے والی. اللہ اکبر. رمیم، کیسے کیسے لفظ استعمال ہو رہے ہیں. اس قوم کو بڑے عذاب ملے ہیں. اللہ فرما رہے ہو عاد جن کی طرف ہم نے بھیجا علیہم الریح العقیم، ایک ایسی ہوا جس نے سب کچھ بنجر کر دیا، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں اتنی سرد ہوا تھی کہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ سرد ہو گئی، چورا چورا ہو گئے. ان کو ایک چیخ نے بھی آ کر پکڑا جس چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے. پھر ان پر ایسی ہوا چلی کہ ان کے جسم چورا چورا ہو گئے. یہ تھے عاد، بڑے بڑے قد والے، بڑی بڑی طاقت والے. سورہ الحاقہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، عاد کو ہم نے ہلاک کیا ایک ہوا کے ساتھ جو مسلسل ان پر چلتی رہی. کس طرح چلی؟ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اللہ اکبر. سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن. حسوماً، بڑی نحوست علی ہوا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، پس آپ دیکھتے اس قوم کو کہ کیسے پڑی تھی. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. خاویہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بڑے بڑے کھجوروں کی جڑیں ہوتی ہے نا، جڑوں سے اکھاڑ کر کھجور کے تنوں کو پھینک دیا ہو، اس طرح یہ پڑے تھے اتنے اتنے لمبے قد والے عاد. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی باقی بچا؟ اللہ اکبر. اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. سورہ القمر میں اللہ فرما رہا ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. یہ تھے عاد، ہم نے کذبت عاد، جھٹلا دیا عاد نے. فکیف، پس کیسا تھا؟ کان عذابی، میرا عذاب، ونذر، میرا ڈرانا اور میرا خبردار کرنا. انا ارسلنا علیہم ریحن، ہم نے ان کی طرف چلائی ایک ہوا، سرسرن فی یومی نسم مستمر، ایک ایسے دن یہ ہوا شروع ہوئی جو ایک نحوست منحوس دن تھا. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مہینے منحوس ہوتے ہیں، کوئی دن منحوس ہوتے ہیں. ان پر یہ منحوس ہوا چلتی رہی 7 راتیں 8 دن. کون سا دن بچا باقی؟ اصل نحوست تو انسان کے اعمال کی ہوتی ہے، اصل نحوست. یقین جانے اللہ فرمانے تنزی الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، تو ایسے ان کو پھینک دیا گیا، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے جڑوں سے اکھڑے ہوئے تنے. دیکھیں نحوست کس چیز میں ہے. مشکات کی حدیث لے لیتے ہیں. رافع بن مقیس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والا باعث برکت ہے، برے اخلاق والا باعث نحوست ہے. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم آتا ہے کہ چھوت لگ جانا، بدشگونی لینا، الو کے بولنے سے بدشگونی لینا یا سفر کے ماہ میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ سب باتیں ہم نے خود کر لی ہیں. ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے. خود ہی اعتقاد بنا لیا ہے، نہیں جی ربیع الاول میں کریں گے. اللہ اکبر. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے. ہر وہ دن منحوس ہے، ہر وہ گھڑی منحوس ہے، ہر وہ مہینہ منحوس ہے جس میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہمارے اعمالوں کی نحوست پڑتی ہے، معاشرے پہ بھی پڑتی ہے، گھروں میں بھی پڑتی ہے، ہماری ذات پر سب سے پہلے پڑتی ہے. اللہ اکبر. اپنے اعمال صحیح کرے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لے اپنے اعمال کو، پھر دیکھے کیسا برکت آتی ہے. کیسی برکت؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے بیان کی، اچھے اعمال جو ہے باعث برکت ہے، برے اعمال باعث نحوست ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ ہر نفس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی زندگی، رزق اور مصیبت کو لکھ دیا گیا ہے. اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ یہ دن میرے لیے منحوس ہے، کالی بلی آگے سے گزر جائے تو نحوست ہے، نہیں گاڑی لیتے ہیں. یقین جانے کبھی اندازہ کرے کتنی گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے کالی رنگ کی پٹی بندھی ہوتی ہے، کسی نے کوئی چھوٹا سا جوتا لگایا ہوتا ہے. اللہ اکبر.
اللہ پر یہ توکل ہے کہ کیا یہ کالا کپڑا ہمیں بچا لے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقین جانیں اپنے عقیدے سے ہی کرے، کیونکہ عقیدے پہ ہی پوری دین کی بنیاد ہے. اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو بنیاد پھر صحیح نہیں ہوگی، اور اس پر جتنے مرضی اعمال کی عمارت بنا لیں بیکار ہے، گر جائے گی یہ عمارت. یقین جانیں عقیدے سے ہی کرے. ہر عمل اللہ کے لیے خالص، صرف توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر. اسباب اختیار کرنے ہیں وہ جو اللہ نے کہے ہیں. یہ کالے کپڑے باندھنے، یہ کالے دھاگے باندھنے، کالا ریبن باندھنا. اور دیکھیں یہاں پہ جتنی گاڑیاں یقین کر دیکھتا ہوں دل تڑپتا ہے کہ کیوں باندھے ہوئے ہیں بھائی؟ کیا یہ کالا دھاگا، یہ کالا کپڑا بچا لے گا؟ اللہ اکبر. اللہ مجھے اور ہم سب کو سمجھ دے. اصل بات یہ ہے کہ نحوست تو اپنے اعمال کی ہے. اب 8 پر 7 راتیں 8 دن مسلسل متواتر ایک منحوس ہوا چلتی رہی. اللہ فرما رہے ہیں اب کون سا دن بچا؟ ان کے لیے تو ہر دن منحوس ہو گیا، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے. اصل بات یہ ہے، دیکھیں ہر چیز جو ہے نا انسان کے اعمال کے ساتھ ہے. ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے 13 ہے، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ. ہر شخص کا شگون، اللہ اکبر، اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. یہ ہے، اس کو صحیح کر لیں پھر برکت ہی برکت ہے. تو ہم اس کے لیے نکال لیں گے کتاب جو نشر کر دیجیے گی، منشورہ کے لفظ ہیں کہ نشر کر دی جائے گی. بہرحال ان پر عذاب بڑا سخت آیا، اللہ نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. سورہ ہود میں آتا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا میں بھی ان کو لعنت اللہ کی پھٹکار پڑ گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور قیامت والے دن بھی یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے یہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی قیامت میں بھی ہوں گے. الا ان عادن کفروا ربہم. آگاہ ہو جو کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. انکار 2 طرح سے ہوتا ہے کفر، ایک ماننا ہی نہ، بڑا انکار، اور چھوٹا انکار. دوسرا انکار کیا ہے کہ مان تو لینا، ماننا نہ اس کی. اللہ کو تو ہم سب مانتے ہیں، یقین جانیں، لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں. جب تک کہ ماننا نہیں شروع کریں گے تو یہ بھی ایک طرح سے انکار کے زمرے میں آ جائے گا. الا بعدا لعاد قوم ہود. آگاہ ہو جو کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے، ہلاکت ہے قوم ہود کے لیے، قوم عاد کے لیے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے. ان پر جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ان پر چیخ کا عذاب بھی آیا، جس کا ذکر سورہ مومنون کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے. پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، ایک چنگاڑ نے، بالحق کی، فجعلناہم غثاء. اور یہ ہو گئے جیسے کھائے ہوا بھوسا. عبود لقوم الظالمین. پس اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 139. اللہ ہمارے پاس انہوں نے جھٹلا دیا، کس کو؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو. فَأَخْلَقْنَاهُمْ. تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. لیکن انسانوں کی اکثریت پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتی. یقین جانیں ایمان نہیں لاتی. صحیح ایمان، وہ ایمان جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جو ہم سے مطلوب ہے، تن من جان اس دین کے لیے ہو، طرف اس دین کے لیے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وہاں اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر کی 2 آیتوں کے ساتھ میں بات کو انشاءاللہ مکمل کر لیتا ہوں. قوم عاد کا قصہ مکمل ہوا جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھے. اللہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی سورہ قمر، وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اللہ فرما رہے کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا. پھر سمجھ میں آ گئی ان کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے سب سے ہو رہا ہے. قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، یقین جانے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قرآن کی نصیحت تو اس کی سطح پر ہے. کوئی بھی شخص جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور اتنی عربی سمجھتا ہے کہ اس کو قرآنی عربی سمجھ جاتی ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ قرآن دلوں پہ اثر کرنے والا ہے، یقین جانے انسان کو ضرور نصیحت ملے گی اگر وہ نصیحت کی تلاش میں ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
सुबुलाना। अल्लाह फरमा रहे हैं जो भी लोग हमारी सुबुलाना, जो भी हमारे रास्ते में कोशिश करेगा हदायत के लिए, तो हम उसको ज़रूर हदायत देंगे। देखिए, इसके बारे में हदायत तो इसकी ऐसे ही है जैसे सतह समुंदर पर कोई आयल टैंकर बह जाए, उसका आयल सारा सतह समुंदर पर रहता है, नीचे नहीं जाता, इसकी सतह पर मौजूद है। हाँ, अल्लाह इसमें गौर व फिक्र के भी दावा देते हैं। अफला यतदब्बरुनल कुरान, अल्लाहु अकबर। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत 24। क्या तुम लोग अब भी कुरान पर गौर नहीं करोगे? अम अला कुलूबिन अकफालुहा, इतने वाक़यात, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कुरान पर के गौर नहीं करोगे? क्या दिलों पर ताले लग चुके हैं? अल्लाह अकबर। खोले ये ताले, मैं और आप सब यकीन जाने, अल्लाह के इस किताब को समझें और इस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करें। इस किताब का हक़ जो है कि इसको अरबी ज़बान में सबसे पहले पढ़ना सीखना चाहिए। सबसे पहला हक़ तो ये है कि ये यकीन और कामिल यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है और इसके बगैर हम हदायत ले ही नहीं सकते। जो लोग भी, तिरमिज़ी की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस किताब के बगैर हदायत लेनी चाहिए, अल्लाह उसको गुमराह करके रख देंगे। जिसने इसको सरकशी की वजह से छोड़ा कि नहीं मुझे चाहिए, मैं खुद ही कर लूँगा, अल्लाह उसको तोड़ कर रख देंगे। अल्लाह अकबर। इन्ना समीना कुरान अजबा यहदी इला रुश्द, जिन्हों की एक जमात ने जब सुना तो कहा कि हमें एक कुरान सुना है जो हदायत का रास्ता बताता है। फ़ामन्ना बी, तो हम इस पर ईमान ले आए। अल्लाह करे हम भी ईमान लेके आए, अल्लाह करे हम भी ईमान लेके आए। वमन काला बिही सदका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने कुरान के साथ बात की उसने सच बात की। वमन आमिला बिही उजिरा, जिसने इस पर अमल किया उजरत पा लेगा, पूरा बदला पा लेगा। वमन हक़मा बिही आदला, जिसने इसके साथ बात की उसने हक़ की बात की, अदल की बात की। वमन दा इलैहि, और जिसने इसकी तरफ दावत दी, खुद ही इला सिरात मुस्तकीम, तो अल्लाह उसको ज़रूर हदायत का रास्ता देंगे। इस यकीन के साथ कुरान को थामें, क्योंकि ये उम्मत जो है, जितना इसमें तफरका है, जितना इंतशार है, जितना ये भटकी हुई है, सिर्फ़ एक हल है और वो है कुरान और साहिब कुरान पर इकट्ठे हो जाए, कुरान और सही हदीस। अल्लाह अकबर। देखें, कुरान जो है, इसके बारे में जैसे क्यों है आज जलील के कल तक ना थी गुस्ताही फरिश्ता अपनी जनाब में। क्या हुआ हमारा? क्या हुआ कि फरिश्ते भी जो हमारा साथ देते थे, आज हम पूरी दुनिया में क्यों जलील है जबकि कुरान हमारे पास है? फिर उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि कुरान की दूरी और आपस की तफरकाबाजी। मुफ्ती मोहम्मद मस्कीन रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती मोहम्मद जो है तकी उस्मानी, उनके वालिद गिरामी हैं, उन्होंने कहा कि शेख ने तो दो बातों की तरफ इशारा दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में बात एक ही है, वो है कुरान से दूरी। क्योंकि कुरान से दूरी ही आपस की फ़िरका वारियत को शुरू करती है। पकड़ लें इन दोनों चीज़ों को। मैं जा रहा हूँ तुम में दो चीज़ें छोड़कर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के साथ इसको मुकम्मल कर लेते हैं। जब तक इसको पकड़े रखोगे, इन दोनों को पकड़े रखोगे, गुमराह नहीं होगे। कुरान व सुन्नती, कुरान और मेरी सुन्नत, किताबुल्लाह व सुन्नती, किताब अल्लाह की और मेरी सुन्नत, पकड़ लें इनको मजबूती के साथ, यही हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर जाएंगी। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वलक़द यस्सरना القرآن للذكر فهل من مدكر